أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه سبھی مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام، ثناء مصطفیٰ، مہمانان گرامی، نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حاضرینوں، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر کہ اس مال کی کائنات نے آج کی شب بھی ہمیں اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہونا نصیب فرمایا۔ بڑا دل خوش ہوا جب میں مسجد حاضر میں حاضر ہوا تو مسجد کی انتظامیہ اور بچوں نے بڑی محبت کا اور بالخصوص مسجد حاضرہ کے امام خطیب ہمارے بھائی، انہوں نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا۔ جتنے علماء کرام تشریف لائے سب کو بڑی محبت کے ساتھ استقبال کیا، اور جب مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کے در و دیوار پہ نظر پڑی تو دل اور خوش ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ نے یہ جو محبت کا اظہار آمنہ کی لال حسنین کریمین کے نانا جان کے ساتھ کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رحمت کے صدقہ سے جب تک اس فانی زندگی کے سفر میں اللہ پاک آپ کو اپنے محبوب کی غلامی میں رکھے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں تو پھر قبر میں جب پوچھا جائے تو وہاں زیارت کے ساتھ پہچان نصیب ہو جائے، اور جب مالک کے حکم سے حشر کے دن اٹھے تو وہاں پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمد کے جھنڈے تلے اس سائے میں جگہ نصیب ہو جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب احباب کو، اور پھر بالخصوص مرکزی میلاد کمیٹی کے سبھی عہدیداران کو کہ جن کی روزمرہ کی یہ کوششیں اور ان کی محنتیں ہیں جس سے ہم یہ ہر سال الحمدللہ ربیع الاول شریف کی آغاز ہوتے ہی پہلی شب سے ربیع الثانی تک ہر شب یہ خانپور شریف میں مختلف مقامات پہ یہ جو ذکر مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اس پر میں مرکزی میلاد کمیٹی کے سبھی عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سوال کوئی شرم نہیں ہوتی کہ پتر لائی بےزتی کرانا سن اپنا بھی دماغ خراب کر دے، دوجے کا بھی کر دے ہونا۔ روزانہ جتنے ہمارے دوست علماء کرام وقت کے دامن میں رہتے ہوئے آپ کے کانوں کی سماعت جو بات کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اس میں یا تو نماز کی بات ہوتی ہے، یا ادب کی بات ہوتی ہے، یا نسبت کی بات ہوتی ہے، یا محبت کی بات ہوتی ہے، یا غلامی رسول کی بات ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے تو پھر کیا فائدہ ہوا ہمارے سارے معاملات کا؟
کم از کم جب آپ اس محفل میں بیٹھتے ہیں پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم اندھے بھی نہیں ہیں، بہرے بھی نہیں ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہماری نظریں آپ سب کے ہر ایک کے چہرے پہ ہوتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں یا کوئی تماشا لگا رہے ہیں یا ویسے اپنی کسی مشہوری کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے آئے ہیں پھر آپ ہمارے سر آنکھوں پہ، اور پھر وہ جھلک آپ میں نظر آنی چاہیے۔ آپ ہمیں بیٹھنے کے آداب ہیں، اور آج آپ کسی کے گھر میں نہیں بیٹھے بلکہ آج اپنے رب کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے محبوب کے تذکرے کرنے کے لیے آئے ہیں، اس خالق کل گھر میں بیٹھ کر اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں کہنا پڑے کہ توجہ کرو، باتیں نہ کرو، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور آپ اتنے دودھ پیتے بچے تو ہے نہیں کہ آپ کو سمجھایا جائے۔ ہم نے سیکھنا ہے یار، کب سیکھیں گے؟ آج دن کو بھی ختم چہرم پہ کچھ بات ہوئی، کل شب روزانہ ہوتی ہے کہ ہم کب اپنے آپ کو بدلیں گے؟ کب؟ جب یہ ڈھانچہ رہ جائے گا پھر بدلیں گے، جب ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، ہاتھ نہیں ہلے گا، آنکھ کام نہیں کرے گی، کان کام نہیں کریں گے، زبان کام نہیں کرے گی، پھر تبدیلی آئے گی نہیں، پھر تو کچھ باقی نہیں رہے گا، تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ جب تک یہ سانسیں ہیں، یہ جسم حرکت کر رہا ہے۔ آج اللہ نے آپ کو یہ اختیار دے رکھا ہے، آپ جب چاہتے ہیں اپنے ہاتھ کو بلند کر لیتے ہیں، آپ جب چاہتے ہیں ان قدموں کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں، آپ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں اس منہ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب وقت ہے کہ جو چاہت اس آمنہ کے لال کی ہے اور جو چاہت خود وحدہ لا شریک کی ہے ان کی چاہت کو اپناؤ۔ جس رحمت للعالمین کے میلاد پاک کی محفل میں آئے ہو اس محمد عربی کی چاہت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ صلاۃ، نماز۔ حضور کا ذکر کریں گے رب خوش ہوگا، حضور کا میلاد منائیں گے رب خوش ہوگا، حضور کے نام کا لنگر پکائیں گے رب خوش ہوگا۔ اس مالک کی بارگاہ میں یہ پیشانی رکھیں گے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور کتنا وہ پیارا طریقہ اور کتنا پیارا سلیقہ اور کتنا خوبصورت انداز حضور نے اپنی امت کو عطا کیا ہے۔ اے میرے امتی، اگر تو میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے نا تو میری آنکھیں تو تب ٹھنڈی ہوگی جب تو یہ پیشانی اپنے مالک کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں جھکا دے گا۔ آپ علم بھی رکھتے ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، فہم و فراست بھی رکھتے ہیں، مجھے بتائیں جو ہم میں سے اس زبان کے ساتھ یہ کہے کہ مجھے تو رحمت للعالمین کے ساتھ محبت ہے اور پانچوں نمازوں میں سے ایک نماز میں نہ پڑھے، ہر مسجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار سنتا رہے اور فجر سے لے کر عشاء تک ساری نمازیں قضا کر بیٹھے اور پھر ہر وقت یہ کہے کہ میں تو محمد عربی کا غلام ہوں، تو پھر میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر بتاؤ کہ وہ اس دعوے میں اس بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جو اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر سکتا وہ اس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا رکھتا ہے؟ اور حضور فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ
ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ ایمان بھی نہ رہا، دین بھی نہ رہا، پھر آپ بتائیں کہ آپ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیسے ہیں؟ میرے یارو، ہم اس محبت میں تب سچے ہیں کہ جس ذوق و شوق اور جس وقت کی پابندی کے ساتھ ہم رحمت للعالمین کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، اسی پابندی کے ساتھ، اسی وقت کے پابندی کرتے ہوئے، اسی نظم و ضبط کے ساتھ، اسی ذوق و شوق کے ساتھ جب مؤذن پکارے، اس وقت بھی ہمارا یہی انداز اگر ہم اپنا لیں اور ہماری مساجد اسی طرح ہر فرض نماز میں آباد ہو جائیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر ذرا پر بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اگر نماز ایک نہیں، سچ بولنا نصیب نہیں، چہرے پہ اپنے نبی کی سنت سجانا نصیب نہیں، پھر ہمارے یاروں وہ سارے دعوے جھوٹے، ہم اس میں سچائی نہیں لا سکتے۔ سچے ہم تب ہوں گے جب پانچوں وقت ہم جماعت کے ساتھ نماز کی صورت میں یہ پیشانی اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکائے اور پھر یہ اعلان کرے کہ ہاں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا غلام، آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال رکھا ہے، پھر حق بنتا ہے کہ امتی یہ بات کہے۔ اور اگر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے دور ہے اور اس کی پیشانی محروم ہے، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا اعلان نہ کیا گیا۔ یہ اذیت ہے، یہ تکلیف ہے کہ ہم اعلان تو یہ کریں اور اپنے نبی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی تک نہ کر سکیں۔ میں اسی ضمن میں مسجد حاضہ کی انتظامیہ کو اس بات میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت اللہ کا گھر بنایا، جس کا کام ابھی جاری ہے، کافی کام باقی ہے۔ آپ سب احباب سے اس معاملے میں بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو مخیر حضرات ہیں جنہیں اللہ نے مال دے رکھا ہے، وہ احباب اس مسجد کے ساتھ مالی تعاون بھی کریں، بلکہ جتنے مساجد ہیں ہماری، جتنے ہمارے مدارس ہیں، آپ احباب کا حق بنتا ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا آنا اور ان کا یہ اہتمام کرنا میرا کریم مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس ذکر پاک کو، اس محفل کو، اس اہتمام کو ذریعہ نجات بنائے۔ مصطفیٰ